الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، عبادتوں میں نماز کے جیسے ایک عبادت زکوٰۃ بھی ہے۔ ہم اپنی بات کو مختصر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ مال اگر نصاب کو پہنچ جائے تو ایک مثالی مسلمان ہر سال اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک اہم پلر ہے جو سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانہ میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے کہا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ فإن الزکوٰۃ حق المال، کہ اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ بھی مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی منعها، اگر وہ ایک رسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے اور آج نہیں دیں گے تو ہم ان سے قتال کریں گے۔ پیارے بھائیوں، ایک مسلمان جو عبادتیں اللہ کے لیے انجام دیتا ہے ان میں سے ایک عبادت روزہ بھی ہے، اور رمضان کی ابھی آمد ہے۔ ایک مسلمان ہر سال رمضان کے مہینے میں پورے 1 مہینے کا روزہ رکھتا ہے، جو اسلام کے پلرز میں سے چوتھا پلر ہے۔ یہ ہر طاقت رکھنے والے عقل مند بالغ مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے، اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے اپنے آپ کو روک لو اور اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ۔ ایک مثالی مسلمان رمضان کے مہینے میں خوش دلی سے روزے رکھتا ہے اور رمضان کا خوش دلی سے استقبال کرتا ہے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، صدقے خیرات کرتا ہے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے، روزہ داروں کو افطار کراتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، خاص کر رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں عبادتیں کرتا ہے، خود جاگتا اور اہل خانہ کو بھی جگاتا ہے۔ ایک مسلمان فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ نفلی روزوں میں شوال کے 6 روزے آتے ہیں، محرم کے روزے بھی آتے ہیں، عاشورہ کا روزہ بھی آتا ہے، عرفہ کا روزہ بھی آتا ہے۔ نفلی روزوں میں ہر مہینے 3 روزے بھی آتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ مہینے کے 3 روزے ہمیشہ روزہ رکھنے کے جیسے ہے۔ نفلی روزوں میں سوموار اور جمعرات کے دن کے روزے بھی آتے ہیں، جن کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک مثالی مسلمان شعبان کے مہینے میں بھی کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ مثالی مسلمان اپنے نبی کو آئیڈیل بناتا ہے اور اپنے نبی کے بارے میں اسے پتہ ہے کہ شعبان کے اکثر دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے تھے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ایک مثالی مسلمان اللہ کے لیے جو عبادتیں انجام دیتا ہے ان عبادتوں میں سے ایک عبادت، آخری عبادت حج ہے۔ حج اسلام کے 5 پلرز میں سے آخری پلر ہے، جو ہر مسلمان عقل مند بالغ آزاد اور طاقت رکھنے والے مرد اور عورت پر زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن حج کی اہمیت ایسی ہے کہ 1 مرتبہ بھی اگر یہ حج نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی لیے کثرت سے اللہ والوں نے، مثالی مسلمانوں نے حج کرنے کا اہتمام کیا۔ ہمیں کم سے کم 1 مرتبہ ضرور اپنی زندگی میں اگر طاقت ہے تو حج کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ایک مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اللہ کے کلام قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے اسے اللہ سے محبت ہے تو وہ
اللہ رب العالمین کو اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکتا ہے تو اس کے کلام کو وہ پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، کیونکہ یہ تو اس کے لیے آسان ہے۔ کچھ وقت قرآن کے ساتھ بتائے گا۔ ایک آئیڈیل مسلمان دن اور رات میں کسی بھی وقت قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ وہ کلام ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں سکون ہے، اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ابھی تو ہم شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، جسے اللہ والے شہر القرہ کہتے تھے، قاریوں کا مہینہ، یعنی شعبان قاریوں کا مہینہ ہے۔ اور کچھ اللہ والے اپنی دکان وغیرہ بند کر کے قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے شعبان کا مہینہ آتے ہی۔ اس لیے ہمیں بھی دن اور رات میں کوئی ایک وقت خاص کر کے قرآن کریم کے ساتھ وقت بتانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔